ٹھیک ہے بس. آپ ادھر آنا، آپ تو ادھر نہیں تھے تو کہتا کہ تمہیں نہیں پتا ہمیشہ. دینے والی ہستی اس کی، بانٹنے والی آپ کی ذات، اس کے خزانوں تک پہنچا ہے آقا اور کسی کا ہاتھ. مانگنا بھی ہے ایک تعلق نعمتیں دینے والے سے، ہم منگتے تم دین دیالو، سدا سلامت رہیں گے ساتھ. اور جھولی تو بھرتی رہتی ہے آنکھیں لیکن خالی ہیں. جھولی تو بھرتی رہتی ہے آنکھیں لیکن خالی ہیں. بہت نہیں بار جو کر دیں عکس کوئی اپنا خیرات، اور رب سے گر میں مانگ بھی لوں گی دینا تو مجھے آپ نے ہے. رب سے گر میں مانگ بھی لوں گی دینا تو مجھے آپ نے ہے. آنکھ سے دل کو ٹھنڈک دے دیں قبر سے پہلے گھر کی بات. یعنی یا رسول اللہ پہلے گھر تشریف لے آئیے، قبر میں تو انشاءاللہ آپ تشریف لائیں گے ہی. تو پہلے آنکھ ٹھنڈی کرتے ہیں پھر دل بھی ٹھنڈا فرمائیے گا کہ رب سے گھر میں مانگ بھی لوں گی دینا تو مجھے آپ نے ہے. آنکھ سے دل کو ٹھنڈک دے دیں قبر سے پہلے گھر کی بات. مانگنا بھی ہے ایک تعلق نعمتیں دینے والے سے، ہم منگتے تم دین دیالو، سدا سلامت رہیں گے ساتھ. جھولی تو بھرتی رہتی ہے آنکھیں لیکن خالی ہیں. بہت نہیں بار جو کرتے عکس کوئی اپنا خیرات، دینے والی ہستی اس کی، بانٹنے والی آپ کی ذات. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدا کروں منا یا رسول اللہ، فدا کروں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ادعونی فاستجب لکم، یعنی تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا فرماؤں گا. کبھی کوئی ایسا سفیر آپ نے دیکھا جو آواز لگا کے کہتا وہ لوگوں آؤ میرے خزانے لوٹ کے لے جاؤ؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کوئی بہت بڑا سفیر ہوتا ہے نا، تو جب کوئی اس کے پاس بار بار جاتا ہے نا پھر وہ بالآخر تنگ ہوتا ہے اور کہتا ہے کیا مصیبت ہے ایک ہی دفعہ لے جاؤ. یہ نہیں کہتا کہ نہ لے کے جاؤ، کہتا ہے ایک ہی دفعہ لے جاؤ نا، کیا بار بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہو. اللہ کریم ایسا کریم ہے کہ آپ اس سے ابھی ایک چیز مانگ کے ہٹے نا اور وہ آپ کی پوری ہو جائے. ایک چیز پوری ہوتی جاتی ہے تو ہم دوسری کی عرضی ڈال دیتے. میرے پاس 10 دن عورت آتی ہے اور اس کا ایک ہی کلمہ ہے اور مجھے کہتی ہے بی بی جی دعا کرو نا میری آجتہ پوریاں ہوں. تو آج سے اس کی کبھی پوری نہیں ہوتی. پہلے اس کی حاجت تھی کہ بیٹوں کی نوکری لگے، پھر ایک دفعہ آئی تو مٹھائی لے کے آئی، بی بی جی میرے بچے کی نوکری لگی. میں نے کہا مبارک ہو. بی بی جی آجتہ پوریاں ہوں. میں نے کہا کی کہ دعا کرو جی اس کی ڈیوٹی وہاں لگی ہے وہ سجوال ہو گئی. اچھا جی دعا ہوگی جی الحمدللہ 2 ہفتے بعد وہ سجوال بھی آ گیا. بی بی جی دعا کرو میرے بچے میں رشتے نہیں ہونے پائے. اچھا جی پھر اب آج مجھے ملی ہے تو پھر ملی ہے بی بی جی دعا کرو میری حاجتیں پوریاں ہوں. میں نے کہا ان کی حاجتیں پوریاں نہیں ہوئی نا میں دعا کی تھی کہ بی بی جی رشتے ہو گئے نا دعا کرو توڑ چڑھوں. اور رشتے توڑ چڑھ سکتے بات آپ سے بی بی جی دعا کرو میرے پوتے پوتیاں ہوں. پھر وہ پودے پودیاں ہو جائیں گی. دعائیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی نا، بندہ سٹیپ بائی سٹیپ ہمیشہ اس کا مسئلہ ہی رہتا ہے. ایک کام پورا ہوتا ہے اس کو دوسرے کی شوق ہوتی ہے. اچھا اللہ کبھی نہیں کہتا کیا مصیبت ہے بھائی کہ کبھی تو منہ بند کیا کر، ہر وقت تیرا رونا ہی لگا رہتا ہے. مجھے اب فلان ایک چیز مل جاتی ہے پھر کہتی ہے میری عادتیں پوریاں ہوں، اور عادتیں کبھی پوری نہیں ہوتی. عادتیں اس لیے پوری نہیں ہوتی کہ غنی صرف اللہ ہے نا، بندہ تو محتاج ہے، ہر طرف سے محتاج ہے، ہر طرح سے محتاج ہے. پہلے ہم اپنی شادی کی نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہماری شادی ہو جاتی ہے، پھر ہم بچوں کی نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پھر بیٹے ہو جاتے ہیں تو بیٹیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، پھر بیٹیاں ہو جاتی ہیں تو ان کے اچھے نصیبوں کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو ان کی اولادوں کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں. مطلب ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور اللہ اتنا کریم اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے. ہر ایک کو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ اسی کی سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کی سن رہا ہوتا ہے. ہر کسی کو دیکھیں وہ ایک چھوٹی سی چونٹی تھی جو جنگل میں کسی پتے کے نیچے چھپ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پانی دے دیں، سخت بارش کی ضرورت ہے، ہم تو پیاسی مر گئی ہیں. وہی اللہ کی مخلوق میں سب سے چھوٹی نازک چونٹی ہوتی ہے نا. ہم بھی کسی کو کہیں کہ بہت کمزور ہے تو ہم کہتے ہیں چونٹی کی طرح ہے. تو اس نے کہا یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، ہم لوگ تو ہلاک ہو گئے، بارش دے دے، سب سے زیادہ ہم ہی مصیبت میں ہیں. حضرت سلمان اپنے لشکر کے ساتھ پہنچے ہوئے تھے بارش کی دعا کرنے کے لیے.
اللہ نے سلمان علیہ السلام کو فرمایا میلوں دور فرمایا، کہا سلمان واپس چلا جا، آج تجھے چونٹی کی دعا سے پانی ملے گا، اور جنگل میں نہ جانا، کہیں چونٹی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تیری دعا سے پانی دیا۔ یعنی دیکھو اس نے پانی دیا بھی، اور چونٹی کو یہ نہیں دکھایا کہ سلمان بھی دعا مانگنے آئے گا۔ اب سلمان کی طرف نبی ہے، حضرت داؤد کے بیٹے ہیں، نبی ذاتے ہیں، خود بھی نبی ہیں، ان کو کہا سلمان آج پانی ملے گا لیکن چونٹی کی دعا سے ملے گا، اور چونٹی کے پاس نہ جانا، اس کو یہ نہ پتہ لگے کہ میں نے اسی کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے تیری دعا سے پانی لیا ہے۔ اس کا دل خوش ہو کہ اس نے مانگا تھا تو اس کے رب نے اس کو دے دیا ہوا ہے۔ یہ اللہ ہے۔ اور دعا سننے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جہاں موجود ہوتی ہیں، جس حال میں ہوتی ہیں۔ آپ ناپاکی کے حال میں بھی اگر اپنے رب سے دعا کریں نا تو آپ کا رب اس وقت بھی سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی ناپاکی سے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ گناہ کی حالت میں اسے پکاریں، آپ اپنے پروردگار کو خوشی میں پکاریں، غم میں پکاریں، جس حال میں آپ اپنے رب کو پکاریں کہ اللہ فرماتا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جب میں عمرے پہ جا رہی ہوتی نا، مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں باجی تو جا کے ہمارے لیے یہ دعا کرنا، باجی ہمارے لیے یہ دعا کرنا۔ وہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ وہ جگہ معزز مکرم اور محترم ہے نا، تو اس لیے لوگ کہتے ہیں وہاں جا کے دعا کرنا۔ لیکن کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ دعائیں صرف مکے میں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کے ساتھ ہے اور وہ ہر جگہ آپ کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ کو مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا چاہیے۔ جس کو مانگنا آ جاتا ہے وہ فقیری میں بھی بادشاہی کرتا ہے۔ ہاتھ میں کچھ دکھے نہ دکھے، پاس اس کے سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جس کے خزانے ہیں وہ اس کا ہوتا ہے۔ تو جب ضرورت ہوتی ہے ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے خزانوں سے لے لیتا ہے۔ مانگنے کا گن سیکھیں، یہ بھی ایک ہنر ہے۔ ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، پھر بھی وہ اپنی ہر ضرورت کیسے پوری کرا لیتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میری ماں میرا رونا نہیں دیکھ سکتی، تو وہ اگر آنسوؤں سے نہیں بھی روتا نا تو وہ رونے جیسا چیخنا پکارنا مچاتا ہے۔ تو ماں جہاں بھی ہوتی ہے باغی باغی آتی ہے۔ اللہ سے مانگنے کے لیے آنسوؤں سے رونا بھی شرط نہیں ہے، رونے جیسا منہ بنا لیا کرے، اور اتنی دیر بیٹھا کرے جتنی دیر آپ کے اپنے دل کو تسلی ہو جائے کہ میری دعا سن لی گئی۔ بس اللہ دعا سن بھی لیتا ہے اور اللہ دعا پوری بھی کر دیتا ہے۔ دعائیں کرنے کے لیے لازم نہیں کہ آپ مکے جائیں، خود اللہ آپ کے پاس موجود ہے، جہاں دعا کریں گی وہیں آپ کا اللہ آپ کی دعا کو سن لے گا انشاءاللہ۔ مکے تو ہم اس لیے جاتے ہیں کیونکہ مکے جانا سنت رسول ہے۔ ہمارے آقا کریم مکے میں پیدا ہوئے، آپ مدینے سے جب ہجرت کر گئے مدینہ، پھر بھی آپ مکہ تشریف لائے۔ تو ہم مکہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے مکے جانا، ورنہ ہمیں یہ غلط فہمی نہیں ہے کہ اگر ہم وہیں دعا کریں گے تو سنی جائے گی۔ ہمارا رب ہر جگہ ہماری سنتا ہے، ہم جہاں بھی اس کو پکاریں گے وہ ہماری پکار پہ لبیک فرمائے گا انشاءاللہ۔ کی کرنا میرا رب مکے وچ نہیں رہندا، نی میں مکے جا کے کی کرنا میرا رب مکے وچ نہیں رہندا، میں جتھے اونوں یاد کراں اوتھے مینوں جی کہندا، میں جتھے اونوں یاد کراں، میں جتھے اونوں یاد کراں اوتھے مینوں جی کہندا، نی میں مکے جا کے کی کرنا میرا رب مکے وچ نہیں رہندا، نی میں مکے جا کے کی کرنا میرا رب مکے وچ نہیں رہندا، میں اپنے گھر وچ نال اوندے ہر پاسے دسن کمال اوندے، میں اپنے گھر وچ نال اوندے ہر پاسے دسن کمال اوندے، میں کلی بھی ہوواں تے او دم دم میرے کول رہندا، میں کلی بھی ہوواں تے او میں کلی بھی ہوواں تے او دم دم میرے کول رہندا، نی میں مکے جا کے کی
रब मक्के विच नहीं रहिंदा नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहिंदा रब इथों मेरे नाल गया ओथे भी मेरे नाल रिया रब इथों मेरे नाल गया ओथे भी मेरे नाल रहा मैं गाफिल भी हो जावा ते मेरा रब कदी भी नहीं सहंदा मैं गाफिल भी हो जावा ते मैं गाफिल भी हो जावा मेरा रब कदी भी नहीं सहंदा नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहिंदा नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहिंदा मन झूम 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 मन झूम 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 जेड़ा घर मक्के विच दसदा नहीं कहंदा उस विच बसदा है जेड़ा घर मक्के विच दसदा नहीं कहंदा उस विच बसदा है जिन्नू अर्ज़ समा भी थोड़े ने ओनू दिल मेरा पूरा पैंदा अर्ज़ समा भी थोड़े ने जिन्नू अर्ज़ समा भी थोड़े ने ओनू दिल मेरा पूरा पैंदा नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहंदा ओ नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहंदा मैं जिथे ओनू याद करा मैं जिथे ओनू याद करा ओथे मैनू जी कहना नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहंदा नी मैं मक्के जाके की करना मेरा रब मक्के विच नहीं रहंदा मेरा हाल हो तो नसीब उनका जमाल हो उन्हें देखने की है आरज़ू उन्हें देखने की है आरज़ू जिन्हें सोचना भी मुहाल हो कहीं मुस्कुरा के वो देख ले कहीं मुस्कुरा के वो देख ले तो ये दूर दिल से मलाल हो वाला वल्लोला बेका माले कशफा दूजा बेजमाले हसो ना जमियो बेसाले सल्लो अलैहि व आलिहि
صلوا علیہ وآلہ. اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ اور فاصلی ہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہم سے بڑا ہے. تو پھر جو حضور سے بڑا ہے حضور کی شان کو جان تو وہی سکتا ہے نا. جو حضور سے چھوٹا ہوگا وہ حضور کی شان کو کیسے جانے گا؟ وہی کوئی بالٹی گھر پانی سمندر کو کیا جانے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی جب شان بیان کرتا ہے نا، اللہ سمجھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ورفعنا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. یہ جو آپ اور ہم میلاد مناتے ہیں نا، ہم حضور کی شان بیان نہیں کرتے، ہم حضور کی شان بیان کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم آسمان سے چاند سورج ستارے توڑ کے لا کے اپنے گھروں پہ لگائیں اور زمین کے سب سے خوبصورت پھول لا کر اپنے گھروں میں بچھائیں اور ہم زمین کی بہترین نعمت ہدیے میں تبرک میں پیش کریں، پھر بھی ہم حضور کی شان بیان نہیں کر سکتے. بس یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جو پیش کرتا ہے اس کی نیت کیا ہے، میری محبت میں کرتا ہے یا بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. تو جو حضور کی محبت میں کرتا ہے بے شک اس کا ہدیہ قبول اور منظور ہوتا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں آنا دنیا اور آخرت کی کامیابیوں میں سب سے بڑی کامیابی ہے. کیا کبھی آپ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ فرمائیں؟ کیا یہ آپ کی دعا کا حصہ ہے؟ نہیں ہے تو ضرور ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمین کے سارے خزانے اور جنت کی ساری نعمتیں نگاہ مصطفیٰ کا صدقہ ہی ہوں گی. جس کو جو کچھ خدا سے ملتا ہے وہ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے. آپ حضرت عمر کو نہیں دیکھتے، یہ خلیفہ دوئم ہیں اور اب رسول اللہ کے پہلو میں مزار پاک میں دفن ہے. شان ان کی یہ دیکھیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر مکے کے 17 لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. پورے مکے کی بستی میں سینکڑوں لوگ تھے، صرف 17 لوگوں کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، جن میں سے ایک عمر ابن خطاب بھی تھے. تو اللہ کے رسول جب کافر بہت پریشان کرنے لگے نا مسلمانوں کو، 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے اس وقت تک لیکن بہت تنگی تھی، تو اللہ کے رسول نے دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام میں سے. یہ عمر ابن خطاب تو ہمارے حضرت عمر فاروق ہی ہیں، اور عمر ابن حشام کون ہے؟ یہ ابو جہل ہے جس کی اب لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں مکہ میں. حضور کی نگاہ کا کمال دیکھو، جس پہ نگاہ پڑ گئی وہ یار مزار ہے، اور جو نگاہ سے گر گیا اس کا گھر لیٹرین بنا ہوا ہے، اور آج بھی لوگ اس کو دیکھنے جاتے ہیں کہ ابو جہل کی لیٹرینیں کدھر ہیں، ہمیں بھی دیکھنی ہے. نظر کا کمال ہے. رسول اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ عمر ابن حشام یا عمر ابن خطاب میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما. اور دل یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت کا میلان عمر ابن خطاب کی طرف ہوگا. اللہ تو وہی چاہتا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب کا دل چاہتا ہے. تو حضرت عمر کے سال میں گھر سے نکلے تھے ننگی تلوار لے کے کہ میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ. اور راستے میں اللہ نے ہدایت کیسے دی کہ حضرت نعیم نام تھا ایک صحابی کا، وہ مل گیا. انہوں نے کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں ہو. کہنے لگے آج تو میں اس قصے کو تمام ہی کروں گا، نہ آج محمد کا سر قلم کروں گا، نعوذ باللہ استغفر. انہوں نے کہا ذرا جا کے دیکھو تو صحیح، تمہاری تو اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. وہی ننگی تلوار لے کے حضرت عمر بہن کے دروازے پر تھے تو شروع سے غصے کے بڑے تیز، زور سے دروازہ دڑدڑایا. بہن قرآن پڑھ رہی تھی، انہوں نے جلدی سے ورق چھپا دیے، اور جو صحابی پڑھا رہے تھے انہیں پردے کے پیچھے چھپا دیا کہ آپ چھپ جائیں، آپ کو ماریں گے. اور گئی دروازہ کھولنے کے لیے تو آئے اور آ کے بہن سے پوچھا تم کیا کر رہی ہو؟ تو ایسا جلال تھا کہ بہن سے جواب ہی نہ بن پڑا. بہنوئی آگے ہوئے تو بہنوئی کو دھکا دیا، اور بہن آگے ہوئی تو بہن کو ایسا تھپڑ مارا، ان کی کان میں بالی تھی، وہ بالی ایسے پھٹ کے نیچے آ گئی اور خون کی دھاریں نکلنے لگی. بہن کا خون دیکھا تو پھر ذرا سا دل نرم ہوا، ذرا تلوار ہاتھ سے رکھی اور بیٹھے اور کہا مجھے بھی دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی. اب بہن کو ڈر تو بڑا تھا لیکن پھر ایمان ایسی چیز ہوتی ہے. انہوں نے کہا عمر تم ناپاک ہو، میں تمہیں قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی.
تو کہا میں سنوں گا. اور انہوں نے کہا اچھا جاؤ وضو کر کے آؤ. پھر وضو کر کے آئے. پھر بہن نے وہ جو صحابی قرآن پڑھا رہے تھے وہ پردے کے پیچھے سے نکلے, سورہ طٰہٰ کی آیات غالباً انہوں نے تلاوت کی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سنتا جاتا تھا اور میرا دل جیسے دھڑکتا جاتا تھا. وہیں سے اٹھے اور پھر دار ارقم پہنچے, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ, عمر آیا, ہاتھ میں تلوار بھی ہے ننگی. حضرت حمزہ اس وقت تک اسلام لا چکے تھے. حضرت حمزہ نے کہا آنے دو, اگر تو کلمہ پڑے گا تو خیر ہے, نہیں اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کروں گا. اب دروازہ کھولا گیا, حضرت عمر اندر آئے. رسول اللہ تشریف فرماتے ہیں آپ نے غصہ نہیں کیا, مسکرا کے پوچھا عمر کیسے آئے. تو عمر نے سر نیچے کر دیا اور تلوار میاں میں ڈالی اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایمان لانے کے لیے آیا. صحابہ نے اتنی زور کا نعرہ تکبیر بلند کیا کہ پہاڑ گونج گئے اس کو. جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تو یہ 40ویں شخص تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ ہم نماز کعبے میں پڑھیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نکلے. حضرت عمر, حضرت حمزہ, حضرت ابوبکر, حضرت عثمان اور حضرت علی اور ان کے ساتھ دیگر صحابہ 40 لوگ کعبے کے صحن میں پہنچے. اور حضرت عمر نے للکارا لوگوں کو, کہا جس کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا اور اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ آ جائے, آج عمر کو روک لے. عمر وہاں کھڑے ہوئے اور مسلمانوں نے تب پہلی بار کعبے کے صحن میں نماز ادا کی. پھر حضرت عمر جب رسول اللہ کا وصال ہوا, پھر حضرت ابوبکر کا وصال ہوا, پھر حضرت عمر خلیفہ بنے, تو حضرت عمر کو کسی نے دیکھا کہ ہچکیوں سے زاروں قطار ہوتے تھے, ہچکیوں سے. تو جس نے دیکھا اس نے کہا عمر آپ کو کیا ہوا. کہنے لگے کہ میں وہ عمر ہوں کہ میرا باپ مجھے 10 اونٹ دے کر کہتا تھا ان کو لائن میں کھڑا کرو, تو مجھ سے 10 اونٹ سیدھے قطار میں کھڑے نہیں ہوتے تھے, تو میرا باپ مجھے رسیوں سے مارتا تھا. اور میری بہن کہتی تھی عمر سے تو پھلی بھی نہیں پھولتی. تو آج عمر 77 لاکھ مربع میل کا مالک ہے. اللہ نے اس کو بادشاہت عطا فرمائی. لوگ کہتے ہیں نا سکندر اعظم دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا, جھوٹ کہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ زمین جس ہستی نے فتح کی وہ حضرت عمر ابن خطاب ہے. اور یہ کمال کس کا ہے, نگاہ مصطفیٰ کا. جو عمر 10 اونٹ سیدھے نہ کھڑا کر سکتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو آدھی سے زیادہ زمین کی بادشاہی عطا فرمائی کہ سورج ان کی مملکت میں ڈوبتا نہیں تھا. اگر ڈوبتا تھا تو ایک طرف سے ڈوبتا تھا اور دوسری طرف جہاں سورج نکلتا تھا وہ جگہ بھی حضرت عمر کی بادشاہی میں داخل ہوتی, حضرت عمر کی سلطنت میں داخل ہوتی. بادل کا ایک ٹکڑا ایک مرتبہ جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا تو جہاں بھی جا کے برسے گا ملک میرا ہی ہوگا. اتنی وسیع اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو مملکت عطا فرمائی. اور سبب کیا تھا, نگاہ مصطفیٰ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا تو حضرت عمر ابن خطاب سے عمر فاروق ہو گئے, مراد رسول ہو گئے. آج ہم روزہ مبارک پر جا کر جب سلام کرتے ہیں تو پہلے رسول اللہ کو سلام کرتے ہیں, پھر حضرت ابوبکر کو سلام کرتے ہیں, پھر حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں اور حضرت عمر کو سلام کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم یا مراد رسول. یہ خطاب ہے, ان کی شان ہے کہ اللہ کے رسول نے تمنا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر دین اسلام کو عطا فرمایا. پھر سنیں کہ یہ صدقہ ہے رسول اللہ کی نگاہ کا. جو نگاہ مصطفیٰ میں چڑھ گیا وہ یگانہ ہو گیا. جو حضور کی نگاہ میں داخل ہو گیا بس سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خیر کے دروازے کھول دی. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل رکھا کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنی نگاہ کا دائرہ نصیب فرمائیں. جو اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی. جس پل آپ نے دیکھا مجھ کو جاگ اٹھی میری قسمت سوتی. مول تو آپ نے بڑھوایا ہے خود سے قیمت کیسے ہوتی. مول تو آپ نے بڑھوایا ہے خود سے قیمت کیسے ہوتی. مول تو آپ نے بڑھوایا ہے, مول تو آپ نے بڑھوایا ہے خود سے قیمتی کیسے ہوتی. جس پل آپ نے دیکھا
किस्मत सोती, जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। फेंक दिया तो हीरा पत्थर, आप रखे तो कंकर मोती। फेंक दिया तो हीरा पत्थर, आप रखे तो कंकर मोती। फेंक दे आप तो हीरा पत्थर, फेंक दे आप तो हीरा पत्थर, आप रखे तो कंकर मोती। जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। रहमत से गर ढांप न लेते, रहमत से गर ढांप न लेते, इतने दाग मैं कैसे धोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। मोल तो आपने बढ़वाया है, मोल तो आपने बढ़वाया है, खुद से कीमती कैसे होती। जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। जिक्र गुलाब नसीब न होता, जाने क्या क्या कांटे बोती। जिस पल आपने देखा मुझको जाग उठी मेरी किस्मत सोती। खैर पाई दरूद पानी से जिंदगी कट गई,
आसानी से, कितना मुश्किल था उम्र का रास्ता, देखती हूँ बड़ी हैरानी से, साथ जो आपका मुयस्सर था, गुज़रे कांटों से हम रवानी से, या रसूल अल्लाह, मौत से पहले एक पल मिले दीवानी से, खैर पाई, खैर पाई। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं भी ममतों को खैरात अता फरमाते ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई उनकी बारगाह में हाजिर होकर रो पड़े ना तो उसको तो जरूर ही मिलता है। एक पाकिस्तानी हमारे जाने वाले बहुत टाइम से सऊदीया में थे। ये जो लोग दूसरे मुल्कों में काम कर रहे होते हैं ना, कभी अल्लाह आपको दिखाएं आंखों से कि जो आपके प्यारे जो बाहर है ना, स्पेशली जो गल्फ कंट्रीज में है, सऊदी अरब में है और इस तरह के शारजा है, दुबई है, कतर है, इनका कभी आप हाल वहाँ देखें ना तो आप खून के आंसू रोएं। ये वहाँ एक एक रियाल बचाते हैं तो पाकिस्तान पैसे भेज रहे हैं। हमारी एक जानने वाली थी, उनके अबू हमें मिलने के लिए आए, हम लोग हज के लिए गए हुए थे तब। उनके पाँव के अंगूठे में पस पड़ी हुई थी और वो इतनी तकलीफ से चलते थे। तो मैंने उनसे कहा कि चाचा जी डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाते? तो वो मुझे देख के बड़ा ऐसा मुस्कुराया कि मुझे आज तक उनकी मुस्कुराहट भूलती नहीं, क्योंकि वो वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए। मुझे कहने लगे मैडम जी डॉक्टर 100 रियाल लेता है। 100 रियाल का मतलब होता है पाकिस्तान के 7,000 रुपए। कहने लगे मैडम जी डॉक्टर 100 रियाल लेता है और दवाई अलहदा से देता है, तो मुझे पैसे पाकिस्तान भेजने हैं। उस वक्त मेरा दिल करता था मैं बच्ची से मार के रहूं। मैं कहती थी काश इनके घर वाले, बीवियां, बेटियां, बहुएं, बहनें, उनको पता हो कि ये रियाल कैसे भेजते हैं। रियाल दरख्तों पे नहीं लगते, दिनार उगते नहीं है, ये वहाँ कमाते हैं और बहुत मुश्किल से कमाते हैं। जितना टेम्परेचर अभी मैं मंगल व बुध वाले दिन वापस आई हूँ, अभी इस वक्त मक्का और मदीना का टेम्परेचर 44 डिग्री जा रहा है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। यहाँ गलबन 33 से 35 डिग्री टेम्परेचर है तो आप लोग उबलते हो, वहाँ 44 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। मक्का का भी तकरीबन इतना ही और मदीने का भी लमसम इतना ही है। डे नाइट में कुछ कम हो जाता है लेकिन इतना ही टेम्परेचर है। इस टेम्परेचर में भी वहाँ जो काम करने वाला तबका है वो झाड़ू लगा ही रहा है, सड़कों पे झाड़ू लगा रहे हैं। जो मंडियों में काम करने वाला तबका है वो काम कर रहा है, जो होटलों पे काम करने वाले लोग हैं वो रोटियां बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं। इतनी गर्मी में भी काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपको यहाँ भेजने। तो यहाँ वाले जो होते हैं वो समझते हैं पता नहीं पैसे वहाँ कैसे लग रहे होंगे। अभी इस दफा एक लड़का, एक बच्चा कोई चकवाल साइड तलागंग का था, ड्राइवर हम लोगों ने इंतजार पे जाना था तो हमने उसको ड्राइवर बुक किया। तो वो मुझे कहने लगा मैडम हम जो टिकटॉक पे अपनी वो वीडियोस लगाते हैं ना, या जो हम अपना स्टेटस लगाते हैं, हमारे घर वाले देख कर खुश हो जाते हैं कि बच्चे बड़े अच्छे चल रहे हैं। तो पीछे का हाल तो हमें ही पता होता है। हम घर वालों को इसलिए नहीं बताते कि वो परेशान हो। तो हम दुआएं दे सकते हैं, क्या करें? यही कहते हैं कि अल्लाह ताला बचे आप लोगों को इसके हलाल आसानी से नसीब फरमाए। लेकिन अगले मुल्कों के कानून बड़े सख्त है और वहाँ जो फंस जाता है वो फंस ही जाता है। अभी इस दफा हमारे साथ दूसरे से खातून उम्रे पे गई हुई थी, उनका बेटा इतनी दूर था कि वो तकरीबन 2 दिन का सफर करके अपनी माँ के पास पहुंचा और वो बस आधा से पौना घंटा अपनी माँ के पास बैठा और सिर्फ कहती है उसने मेरी टांगे दबाई और मेरे पाँव को तेल लगाया और कहता है माँ जी मुझे जाना है, मेरा कफील मुझसे खफा हो जाएगा अगर मैं इससे ज्यादा लेट हुआ, मेरी बस निकल जाएगी। फिर वो 2 दिन का सफर करके वापस अपनी जगह पे पहुंचा। तो वो बात करती थी तो रोती थी, कहती थी मेरे बेटा जब नया नया आया था ना इधर सऊदीया तो इसको पता नहीं था, इसने बहुत सारे इशारे तोड़े हैं।
جیسے کہ ہمارے یہاں ریڈ لائٹ ہوتی ہے نا تو لوگ اٹھا کے نکل جاتے ہیں. اس نے کہا اس کو پتہ نہیں تھا بالکل بھی, اس نے بہت سارے اشارے توڑے تھے اس کے اوپر. اب اتنا ڈرامہ پڑا ہے کہ یہ 5 سال پاکستان بھی جائے گا تو تب اس کا یہ قرضہ ادا ہوگا. تو یہ مطلب وہاں جو لوگوں کی صورتحال ہے وہ وہاں والوں کو پتا تھی. وہ جو ہمارے جانے والے سائٹ تھے وہ بھی وہ بتا رہے تھے کہ میں بہت سالوں سے سعودیہ میں ہوں, لیکن کوئی ٹائم ایسا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا, پیسے نہیں تھے بالکل بھی, اور گھر سے کال آ گئی تھی کہ ایمرجنسی پاکستان پہنچنا ہے. کسی قسم کی کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی تو کال آ گئی تھی کہ پاکستان ایمرجنسی پہنچنا ہے. کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی کچھ نہیں آتا تھا جاؤں گا کیسے, بالکل جیب میں ریال ہی نہیں تھا کہ میں ٹکٹ کٹواتا. کہتے میں مدینہ پاک میں تھا خوش قسمتی سے, تو جو حاضری کے دروازے ان میں سے کسی ایک دروازے کے باہر بیٹھ کے تھوڑی دیر تو رویا, پھر آنکھ لگی, سو گیا. تو نیند میں تھا تو کسی نے آ کے مجھے جھنجھوڑا اور مجھ سے اس نے میرا نام لے کے مجھ سے پوچھا کہ آپ فلاں ہیں. تو میں اٹھ گیا, میں نے کہا پتہ نہیں اب یہ مجھے کوئی گرفتار ہی نہ کرنے آیا ہو کہ میں ادھر کیوں بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا ہاں میں ہی ہوں. اس نے کہا ہے میرے ساتھ. کہتا ہے وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے بکنگ آفس گیا, اس نے وہاں سے میرا جیسے ہی میرا جی چاہتا تھا اس نے ایسے میرا ٹکٹ بنوایا, میرے ہاتھ پہ ٹکٹ پکڑوایا, مجھے کہتا آپ جائیں. کہتا میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہا, مجھے سمجھ نہیں آتا تھی میں روؤں کہ میں ہنسوں. تو میں نے اس کو کہا آپ ہیں اور مجھے جانتے کیسے. اس نے کہا یہ ساری باتیں چھوڑو, جدھر تم فریاد کر رہے تھے انہوں نے آ کے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارا ٹکٹ بنواؤں اور تمہیں بھجوا دوں. تو رونا بھی آتا ہے, ہنسنا بھی آتا ہے. ہنسی اس بات کی, خوشی کی کہ اللہ نے ہمیں ایسے آقا کو امتی بنایا, اور رونا اس بات کا کہ ہم بھی بس اپنی ضرورت کے وقت ہی روتے ہیں, اس کے علاوہ حضور کے بھی نہیں روتے. تو اگر کبھی ضرورت کے علاوہ حضور کی محبت میں روئے نا تو اس کا پھل بھی بہت میٹھا ہے. اتنا میٹھا ہے کہ آپ کو شاید جنت کی یاد آتی. اللہ نصیب کرے ضرورت کے لیے بھی رویا کریں, دعاؤں کے لیے بھی رویا کریں, لیکن حضور کی محبت میں بھی رونا سیکھیں. جب حضور کی محبت میں روئیں گے تو اللہ کریم پھر آپ کو وہ میٹھا پھل عطا فرمائیں گے جو آپ نے اس سے پہلے کبھی زمین میں چکھا بھی نہیں ہوگا. وہ پڑھتے ہیں, بیان کرتے ہیں اجمل قادری صاحب, وہ کہتے ہیں روزے دے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولیاں, دیکھ پہ اسوں دا ہزاراں دیاں بولیاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کی سن لیتے. وہ بلی والی بات میں نے آپ کو بتائی تھی نا, کوئی صاحب جو اپنے ساتھ بلی لانا چاہ رہے تھے, کوئی بہت بڑے افسر تھے, پنجرا چنجرا پھر انہوں نے بنا لیا, کاغذ بھی بنوا لیے. تو پتا چلا بلی تو 3 دن ان کو نظر ہی نہیں آئی. چوتھے دن جب وہ بلی ڈھونڈنے گئے روزہ پاک پہ تو انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں آئے اور آپ نے ان کو ڈانٹا اور کہا یہ 3 دن سے ہماری جالیوں کے پاس بیٹھی ہے اور کہتی ہے میں نے مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا, تم اپنے ملک جاتے ہو تو جاؤ, ہماری بلی نہ لے کے جانا. جو بلیوں کی بھی سنتا ہوگا وہ ان کی نہیں سنتا ہوگا, ہر کسی کی سنتے. سنانے والا دل چاہیے اور سنانے والی زبان چاہیے. بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے, بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے. چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے, بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے, بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے. چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے. زندگی میں آج تو نے پورا ہونا تھا کہاں, زندگی میں آج تو نے پورا ہونا تھا کہاں. موت تک ان کا وسیلہ روبرو کرتے رہے, موت تک ان کا وسیلہ روبرو کرتے رہے. بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے, بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے. چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے. فیض جن کا عام ہے ان کا
دعا پوری ہوئی اگلی شروع کرتے رہے، ایک دعا پوری ہوئی اگلی شروع کرتے رہے، سن لیا کرتے تھے وہ ہم گفتگو کرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، بن کہے بھی نعمتوں سے جھولیاں بھرتے رہے، چشمے گریاں کی صدا وہ آبرو کرتے رہے۔ یہ جو تازگی ہے نکھار ہے، یہ درود ہی کی بہار ہے، یہ جو تازگی ہے نکھار ہے، یہ درود ہی کی بہار ہے، رکھے آنکھ ٹھنڈی جو ہجر میں، وہ ذکر یہی میرے یار ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ آپ لوگ میلاد میں کیوں آتے ہیں؟ ایک بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وجہ ہوتی ہے نا اس کے پیچھے۔ آپ سے پوچھیں ذرا آپ کتنے سنی ہیں؟ کوئی ایک جواب دے اور پکا سا جواب دے، سن کے مزہ آئے۔ اللہ رسول کی رضا کے تو بہت سارے کام کرتے ہیں نا، صدقہ خیرات، نماز، زکات، حج، روزہ، سب اس لیے کرتے ہیں۔ میلاد میں کیوں آتے ہیں؟ میلاد پہ آپ اس لیے آتے ہیں کیونکہ آپ کو حضور اچھے لگتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جو اچھا نہیں لگتا اس کو ہم ٹائم نہیں دیتے، یہی بات ہے۔ رشتہ داروں میں سارا کنبہ ہی رشتہ دار ہوتا ہے نا، مگر کوئی ایک ہوتا ہے جس سے آپ کا دل ملتا ہے۔ ایسے ہی ہے، بہت سی کزنیں ہوتی ہیں، بہت ساری بہنیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہیں جن سے آپ کا دل ملتا ہے، ان کو آپ زیادہ ٹائم دیتے ہو۔ باقی لوگوں سے بھی سلام دعا کرتے ہو، حال چال پوچھتے ہو، لیکن زیادہ خوشی آپ کو ان کے ساتھ ہوتی ہے جن کے ساتھ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے بیٹھنے کا۔ ایسے ہی بات ہے، اندر والی جو بات ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ کو حضور اچھے نہ لگتے، آپ کبھی بھی اتنی گرمی میں اپنے گھر سے اس وقت نکل کے نہ آتے، یہ آرام کا ٹائم ہوتا ہے۔ تھوڑے اچھے لگتے ہیں، زیادہ اچھے لگتے ہیں، اچھے ضرور لگتے ہیں۔ حضور اچھے لگتے ہیں تو آپ حضور کے میلاد کا انتظار کرتی ہو۔ شاید کوئی اس میں سے پوچھتا بھی ہوگا کہ آپ کو کیا ڈیٹ ملی ہے، آپ کے گھر میلاد کب ہے۔ جو پوچھتے ہیں ان کو تھوڑی زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کوئی آپ ہی یہ کہتا ہوگا اس میں کوئی کام ہو، یا ان کے گھر آتا ہوگا، صادق بھائی کو پوچھتا ہوگا، فضا لوگوں کو کہتا ہوگا کوئی کام ہو تو ہمیں بھی بتانا، ہم بھی تمہارے ساتھ آج بتا دیں گے، ان کو اور زیادہ محبت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے بھی آپ کچھ ہدیہ میلاد میں ضرور ہی شامل کر لینا، وہ ادھر پہنچ سکیں یا نہ پہنچ سکیں ان کا ہدیہ شامل ہو جاتا ہے، انہیں اور محبت ہوتی ہے۔ یہ درجے ہوتے ہیں، ہوتی سب کو ہے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت نہ ہوتی
تو آپ یہاں بیٹھنے کے بجائے گھر میں بیٹھ کے اس وقت موبائل پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو پتا ہوگا، آس پاس سے ہوں گے، دور نہیں ہوں گے، پتا ہے ان کو کیا میلاد ہو رہا ہے اس میں لوگوں کے گھر میں، لیکن ان کا دل جو نہیں کرتا. ان کے بقول میلاد تو منانا سنت ہی نہیں ہے. کون مناتا ہے؟ اللہ نے منایا، رسول نے منایا، صحابہ نے منایا، جو آپ لوگ مناتے ہو. وہی عشق بھی کبھی پوچھ کے ہوتا ہے، بس ہو جاتا ہے. یہ تو مرضیوں سے تھوڑی ہوتا ہے. جو سونا لگتا ہے، جو اچھا لگتا ہے، جو دل میں اتر جاتا ہے، جس کی باتیں اچھی لگنے لگتی ہیں وہ اچھا لگنے لگتا ہے. ان کو سرٹیفکیٹ تھوڑی مانگتا ہے کہ پہلے کاغذ بناؤ کہ مجھے تم اچھے لگے ہو، پھر اس کے بعد میں تمہارے سے بات کروں گی، تمہارا ذکر کروں. دل کی باتیں تو دل کے ساتھ ہی ہو جاتی ہیں نا. تو الحمدللہ اب اس بات پہ آپ کا بھی شکر واجب ہے. آپ سب کو جو یہاں بیٹھے ہو، اگر اس لیے آئے ہو کہ آپ کو حضور اچھے لگتے ہیں، اور یقیناً اسی لیے آئے ہو. اگر حضور اچھے نہ لگتے آپ خدا کی قسم نہ آتے. آپ کہتے وہ فلاں چیز لگی وہاں چلے جائیں، وہاں کیا ملاد پہ کیا جانا. آئے ہو تو بس اندر کہیں نہ کہیں آپ کے حضور کی محبت موجود ہے. اس کی قدر کرنا. یہ جو ایک ذرہ اندر موجود ہے نا اس صحرا میں، یہ ایک ذرہ ہی آپ کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا انشاءاللہ سے. یہ جو حضور کی محبت ہے نا، اس کو چھینٹے مارا کرو، اس کو پانی دیا کرو، اس کو شاباشی دیا کرو. اپنے آپ سے کہا کرو بھائی واہ میں بھی کیسی خوش بخت ہوں کہ مجھے میرے رب نے میلاد پہ بلایا ہے. مجھے میرے آقا نے دیکھا ہے، انہوں نے پسند کیا کہ میں ان کی مہمان بنوں. بھائی واہ میرے بھی کیا نصیب ہے. مجھے الحمدللہ میلاد میں بیٹھنے کی سعادت. میلاد میں بیٹھنا فخر کی بات ہے. یہ کوئی شرمندگی کی بےزتی کی بات نہیں ہے. کوئی آپ سے کہے اچھا میلاد مناتی ہو تو آپ آگے سے نیوی ہو گئی، انہوں نے بلایا تھا میں اس لیے چلی گئی. گاج باج کے کہا کرو الحمدللہ ہمیں بلاتے ہیں حضور، ہم جاتے ہیں. ہر کسی کو تو نہیں بلایا جاتا نا. جس کو بلاتے ہیں. آپ عثمان لوگوں نے گھر کا گیٹ کیوں لگایا ہوا ہے؟ صادق بھائی نے گیٹ کیوں لگوایا ہے؟ گھر میں دروازہ اسی لیے لگاتے ہیں کہ جس کے لیے دل کرے گا کھولیں گے، جس کے لیے دل نہیں کرے گا نہیں کھولیں گے. ہر کوئی نہیں گھس سکتا. تو ہمارے جیسوں کے گھروں میں بھی ہر کوئی نہیں گھس سکتا، تو رسول اللہ کی محفل میں ہر کوئی گھس آئے. ایسے نہیں ہوتا. جن کو حضور بلاتے ہیں وہی آتے ہیں. یہ بالکل 100% حق ہے کہ آتے ہیں وہی جن کو. ہاں اب اس بلانے پہ اپنی قدر کیا کرو. آپ کے پاس اور کوئی بات اعزاز والی ہو کہ نہ ہو، یہ تھوڑا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کی محفل سجی ہے اور آپ مہمان بنے ہو. اس اعزاز کی قدر کرو، اس تاج کی قدر کرو. یہ تاج آپ کو معزز کرے گا. جب کسی بندے کو یہ فیل ہوتا ہے نا، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی لوگ میری رسپیکٹ کرتے ہیں، تو وہ لوگوں کے سامنے بےہودہ کام کرنے سے باز رہتا ہے. کیونکہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی بےہودہ کام کیا تو میری عزت کم ہو جائے گی. آپ دیکھو اللہ کے رسول نے آپ کو تاج لگایا ہے، انہوں نے آپ کو مہمان بنایا، بلایا ہے، شان دیا. اب یہ سوچنا کوئی بھی بےہودہ کام کرتے وقت، غلط کام کرتے وقت، الٹی بات کرتے وقت سوچنا کہ مجھے حضور نے دیکھا تھا. ہو سکتا ہے ابھی بھی دیکھتے ہوں، میں یہ کیا کر رہی ہوں اگر مجھے حضور دیکھیں تو آپ اگر ایک دفعہ رک گئی نا تو آپ 100 دفعہ بھی رکو گی انشاءاللہ. اور اگر آپ نے رکنا سیکھ لیا تو انشاءاللہ آپ کے تاج بڑھتے جائیں. اس ایک لمحے کی حفاظت کرنا، جس ایک لمحے میں اللہ کے حبیب نے آپ کو دیکھا تھا اور انہوں نے آپ کو اپنا مہمان بنایا. یہ گیٹ آپ کے لیے کبھی نہ کھلتا اگر رسول اللہ نے آپ کو دیکھا نہ ہوتا. آپ ادھر پاؤں ہی نہیں رکھ سکتے. یہ لوگوں نے میلاد کو کھیل سمجھا ہوا ہے. لوگوں نے تماشا تو میلاد والوں نے بنایا ہوا ہے نا. یہ جو دف بجاتی ہیں، یہ جو چنجنے بجاتی ہیں، یہ جو نعرے لگواتی ہیں، یہ جو ہاتھ اٹھواتی ہیں، یہ سب میلاد کے کام نہیں ہے. میلاد تو ادب سے بیٹھ کے محبت سے سننے کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حیا والے ہیں، اور آپ حیا کو پسند فرماتے ہیں. تو محفل میلاد میں اگر حیا نہ ہو اور ادب نہ ہو تو وہ میلاد نہیں ہوتا، اور جو بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو میلاد تو یہ کہتا ہے کہ آپ باوضو آئیں، نگاہیں نیچی رکھیں، دل میں محبت مصطفیٰ ہو، آپ نعت سن کے روئیں، آپ نعت سن کے جھومیں، مگر آپ وہ کام نہ کریں جن کے کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دی گئی. جب بھی کسی محفل میں بیٹھ کے ایک آنسو بھی اگر آپ کی آنکھ سے گرتا ہے، آپ سمجھ لینا آپ نے محفل کمائی ہے. آپ نے رسول اللہ کے راستے سے رب کو کما لیا ہے. اور حقیقتاً اللہ ملتا ہی حضور کے راستے پر. جو اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محافل کا ادب کرتا ہے، بس جان لے کے اللہ اس کو مل گیا ہوا ہے. یہ میلاد جس میں آپ آئے ہو، آپ میری بات یاد رکھنا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. یاد رکھنا آپ کو حضور سے محبت ہے، اس لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں. چاہے وہ تھوڑی ہے چاہے وہ زیادہ ہے. محبت نہ ہوتی تو خدا کی قسم آپ نہ آتی.
بالکل نہ تھے، آپ کو 1000 کام اور یاد آنے تھے اور آپ نے سوچنا تھا میلاد میں جانے سے بہتر ہے میں یہ کام کر لوں، اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ یہ دل میں اندر کوئی ایسی چیز ہے جس نے آپ کو ادھر بھیجا ہے، اور اس چیز کی قدر کرنا، اپنے آپ کو عام لوگوں میں شمار نہ کرنا، چاہے ہماری شکلیں عام ہوں، چاہے ہمارے گھر عام ہوں، چاہے ہمارے کپڑے عام ہوں۔ ہم عام اس لیے نہیں ہیں کہ ہمیں حضور نے دیکھا ہے اور انہوں نے ہمیں اپنا مہمان بننے کی اجازت عطا فرمائی۔ بس اس نعمت کو سنبھالو گے تو عام نہیں رہو گے۔ خاص تبھی خاص ہوتے ہیں جب وہ اپنی خاصیت کو پہچان لیتے ہیں۔ آپ خاص ہو کیونکہ آپ اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہو۔ کوشش کرنا کہ یہ نگاہ آپ کو ہمیشہ میسر رہے، جب تک یہ نگاہ آپ پر رہے گی یقین کرنا اللہ کی رضا آپ کے ساتھ رہے گی۔ دنیا میں ہر کسی کو مانگا نہیں ملتا، اور نہ ملنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ ناراض ہے۔ کبھی کبھی ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے برا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا، اس سے نہیں ملتا۔ نہ ملنے کا یہ مطلب یہ ہوتا کہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے، یا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، یا ہمارا کوئی منہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے کچھ ایسا چھپا رکھا ہوتا ہے، ایسا بنا رکھا ہوتا ہے جو وہ ہمیں آخرت میں پورا دینا چاہ رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ دنیا میں ہمیں تھوڑا سا دیتا ہے تاکہ جب ہم ہمیشہ والی جگہ پہ جائیں تو وہ ہمیں بہت سارا عنایت فرمائے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ ہماری کوئی جگہ نہیں ہے یا ہماری کوئی اوقات نہیں ہے۔ جو حضور کے مہمان بنتے ہیں وہ بہت بڑی شان والے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ، تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ۔ یہ نعت آپ کو بالکل آتی ہے، اور اگر نعت نہیں آتی تو اس کا سر بڑا قوما ہے، بالکل آپ کو آتا ہے۔ یہ ایک نعت آخری میں ایسی ضرور رکھتی ہوں جو آپ پڑھ سکتے ہو، کیونکہ نعت سننا جیسے ثواب ہوتا ہے ایسے نعت پڑھنا بھی ثواب ہوتا ہے، تو آپ کسی طرف سے بھی خالی نہ جائیں، پڑھ کے بھی ثواب کماؤ اور سن کے بھی ثواب کماؤ۔ تو اس نعت کو فرح کے ساتھ مل کے پڑھو تاکہ آپ کو پڑھنے کا ثواب بھی نصیب ہو، اور آواز کے ساتھ پڑھو تاکہ آپ کی آواز بھی میرے پاس ریکارڈ ہو جائے گی، ایک ثبوت ہوگی کہ آپ نے بھی اس نعت میں حصہ ڈالا تھا۔ جب نیچے ہو جاؤ وہاں سے دیکھو۔ تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ، کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ، تمہارے ذکر سے جو گل کھلا ہے یا رسول اللہ، کسی موسم میں مرجھایا نہیں ہے یا رسول اللہ، تمہارے ذکر سے جو گل کھلا ہے یا رسول اللہ، تمہارے ذکر
درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ. تھپیڑے تند بھی آئے تھے لیکن یا رسول اللہ یقین تم پر کہیں سے بھی ہلا ہے یا رسول اللہ. تھپیڑے تند بھی آئے تھے لیکن یا رسول اللہ یقین تم پر کہیں سے بھی ہلا ہے یا رسول اللہ یقین تم پر کہیں سے بھی ہلا ہے یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ. رفو کرتی ہے جب مژگاں تمہاری یا رسول اللہ. ہے کوئی چاک کے جو ناصلہ ہے یا رسول اللہ. رفو کرتی ہے جب مژگاں تمہاری یا رسول اللہ. رفو کرتی ہے جب مژگاں تمہاری یا رسول اللہ. ہے کوئی چاک کے جو ناصلہ ہے یا رسول اللہ. ہے کوئی چاک کے جو ناصلہ ہے یا رسول اللہ. تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ. جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ. کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ. جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ. جنہیں تم مل گئے ان کو جہاں میں یا رسول اللہ. کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ. کسی سے کوئی شکوہ نہ گلا ہے یا رسول اللہ. تمہارے راستے پہ رب ملا ہے یا رسول اللہ. درود پاک پڑھنے کا صلہ ہے یا رسول اللہ. ابھی 40واں تھا کل ہمارے بچے ابراہیم کا. زندگی میں غم اور خوشی ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں. بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ لمحہ وہ رو رہا ہوتا ہے پھر لمحے وہ ہنس رہا ہوتا ہے. میلاد مصطفیٰ خوشی کی محفل ہے. شکرانے کی اللہ نے ہمیں ایسا محبوب دیا جو تمام جہانوں کے رب کا محبوب ہے اور ہمیں ان کا امتی بنایا اور ہمیں اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر پیدا فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور صدمہ یہ ہے کہ بچہ جوان جہان تھا. ابھی اس کی خوشیاں دیکھنے کی خوشیوں سے گزرنے کی عمر تھی. ہزاروں خواب ہوں گے اس نے اور ہزاروں ہی اس کے گھر والوں کے ہوں گے, اس کی ماں کے, اس کی بھائی کے, بہنوں کے, گھر والوں کے, سب کے. ظاہر بچے بڑی مشکلوں سے ہوتے ہیں
اور جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی والدین کی خواہشیں بھی جوان ہوتی ہیں کہ آپ ایسا کریں گے. اسپیشلی بیٹوں کی شادی ہمارے یہاں بڑی خوشی کا موقع ہوتی ہے, اس میں اٹھے ہوئے کو بھی راضی کیا جاتا ہے, بڑی خوشی کا بڑا پلان ہوتا ہے کہ ایسے کریں گے ویسے کریں گے. وہ ایک دم کوئی چراغ جلتے جلتے اچانک بجھ جائے تو اندھیرا بہت گہرا ہوتا ہے. جتنی تکلیف گھر والوں کو ہے, اس بچے کی ماں کو ہے, اس کی بہنوں کو, اس کے والد کو, جو بھی موجود ہے. ظاہر کہتا ہے جس کے پاؤں میں چپتا ہے تکلیف اس سے ہی ہوتی ہے. ساتھ والے تو صرف تھپکی دے سکتے ہیں, آنسو پوچھ سکتے ہیں, درد نہیں بانٹ سکتے, کوئی کسی کا درد نہیں اٹھا سکتا. موت حق ہے اور یہ سانس گنے چنے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کیلکولیٹڈ کمپیوٹر ہے. جس لمحے میں ہماری سانس کا آخری حصہ ہمارے وجود سے باہر نکلے گا, اس کے بعد موت کسی بھی بہانے سے ہمیں اچک لے گی. جس رستے سے وہ جاتے ہوئے شہید ہوا ہے, اس رستے سے شاید وہ زندگی میں ہزاروں بار گزرا ہوگا. اس دن کوئی کہتا ہے موٹر سائیکل پھنسا, کوئی کہتا ہے چپل پھنس گئی, کوئی کہتا ہے اسٹینڈ پھنسا. کچھ بھی نہ پھنسا ہو تو موت نے اس کا پاؤں پکڑ لیا ہوگا, کیونکہ اس وقت اس جگہ پہ موت نے اس کو لے کے جانا تھا. آپ کو معلوم ہے نا, سلمان کے دربار میں وہ بوڑھا جس کو ملک الموت گھور گھور کے دیکھتے تھے, تو وہ سلمان کے پاس گیا اور اس نے کہا حضرت ہوا آپ کی بات مانتی ہے, اس کو بولے مجھے انڈیا کے فلاں علاقے میں پہنچا دے, آپ کا دوست مجھے گھورتا ہے, مجھے ڈر لگتا ہے. تو حضرت سلمان نے ہوا کو حکم دیا, ہوا نے اگلے جھونکے میں اس کو اٹھا کے انڈیا کے فلاں علاقے میں بھیج دیا. حضرت سلمان کی حکومت کہاں, فلسطین اور شام اور مصر, اور کہاں انڈیا, ہندوستان. ہزاروں میل کا سفر تھا. تو 2 دن بعد ملک الموت پھر حضرت سلمان کے دربار میں آئے. تو حضرت سلمان نے ان سے کہا کہ تم اس بوڑھے کو گھورتے کیوں تھے؟ اور انہوں نے کہا مجھے اللہ نے کہا تھا کہ اگلے پل میں اس کی روح فلاں جگہ سے اٹھانی ہے, اور میں پریشان ہو رہا تھا کہ آپ کے دربار میں بیٹھا ہزاروں میل کا رستہ ہے, میں ایک لمحے میں اس کو وہاں سے کیسے اٹھاؤں گا. تو جب موت آتی ہے تو بندہ چل کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جس جگہ اس نے مرنا ہوتا ہے. اور جو حق کے رستے کے مسافر ہوتے ہیں, اللہ رسول کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں, کسی اللہ والے کے ہاتھ میں بیعت ہوتے ہیں, انہیں موت کا خوف نہیں ہوتا. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حق ہے, اس رستے جانا ہے. بس اچانک جب کوئی رشتہ ٹوٹتا ہے, کٹتا ہے, تو تکلیف اس رشتے کی ٹوٹنے کی ہوتی ہے. ہم اپنی رب کے بندے, اس کی بندیاں, اور اس کی رضا پہ راضی ہیں, اس کی رضا سے اس کے فیصلوں پہ ناراض نہیں ہیں. تکلیف اس پیار کی ہے جو اسی نے ہمارے دلوں میں بویا تھا. بھائی بہنوں کو بہت پیارے ہوتے ہیں, اور بہنیں بھائیوں کو بہت پیاری ہوتی ہیں. ماؤں کو بچے بہت اچھے لگتے ہیں, اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, اللہ نے دل میں ڈالا ہوتا ہے. تو جو بھی آنسو ہماری آنکھوں سے گرتے ہیں, وہ اس لیے نہیں گرتے کہ ہم اللہ کے فیصلے پہ ناخوش ہوتے ہیں, اس لیے گرتے ہیں کہ ہمیں اس رشتے کی محبت کی تکلیف ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہوتا ہے. پھر بھی ہم اپنے رب سے اس بات پر راضی ہیں جس میں ہمارا رب راضی. آپ دیکھیں نا, حضرت حسین نے حضرت علی اصغر کو شہید کروایا, اپنے بھتیجوں کو شہید کروایا, بھانجے شہید ہوئے, بھائی شہید ہوئے, چچا شہید ہوئے. سب سے چھوٹے علی اصغر آخری ان کے ہاتھوں میں تھے جو شہید ہوئے. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ حضرت علی اصغر کو دونوں ہاتھوں پہ اٹھا کر آسمان کی طرف پوچھا تھا, کہ کہا تھا اور کہا تھا کہ اللہ حسین تجھ سے راضی ہے, ابھی بھی راضی ہے, کوئی زیادتی نہیں, سب تیرا مال تھا, تو نے دیا, تو نے لے لیا. کیا تو بھی حسین سے راضی ہو گیا ہے؟ تیری امانت کو لوٹانے میں حسین سے کچھ کوتاہی تو نہیں ہو گئی؟ کوئی بتا, کوئی دل کا خیال, کوئی بوجھ, کوئی بات ایسی تو نہیں ہوگی جس سے تو ناراض ہو؟ چھوڑ مدینہ کربل آندے, ساری نسل کٹاندے, پھر بھی دل نو دھڑکا رہندا, خبرے یار نہ مانے, عشق ہو راندے کام ہو بندے, عاشق رمضان جانے. تو اللہ پاک مرنا حق ہے, وہ چلا گیا, بہت سارا دکھ چھوڑ گیا, غم چھوڑ گیا, لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جانے کے بعد دل کو بڑی تسلی بھی دیتی ہیں. مجھے ابھی عظمیٰ بتا رہی تھی کہ 2-3 لوگوں نے اس بچے کو بہت اچھی حالت میں دیکھا ہے. کسی نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ روٹیاں بانٹ رہے ہیں یا کچھ تقسیم کر رہا ہے. کسی نے ان کو کعبے میں دیکھا ہے, خانہ کعبہ میں, کہ وہ ادھر ہے, اور وہ پوچھنے والی کو بتا رہا ہے کہ میں تو ہمیشہ کے لیے ادھر ہی آ گیا. اور غالباً وہ جو ان کو شدید قسم کی چوٹ آئی تھی, اس کی وجہ سے ان کی پیٹ کو غالباً کوئی کٹ وغیرہ لگا تھا, اور ظاہر بہنیں تھیں, یہ پریشان ہوتی ہوں گی اس بات پہ کہ پتہ نہیں اس کو کتنے ٹانکے لگے ہوں گے. تو میں اتنی حیران ہوں کہ بخار میں آ کے یہ بھی بتا گیا کہ یہ میرا پیٹ دیکھو صاف ہے, مجھے کچھ بھی نہیں. یہ شہیدوں کی شان ہوتی ہے. انہیں مرنے کے بعد اپنے گھر والوں سے ملنے کی اجازت ہوتی ہے, وہ تب کس طرح ملنے کے لیے آتے ہیں.
اور صدمہ اگرچہ بہت بڑا ہے لیکن تھپکی بھی بہت بڑی ہے. کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جانے کے بعد اس کا ٹھکانہ کدھر بنے گا. تو آپ گھر والے اللہ آپ کو سب نے جمیل عطا فرمائے. یہ بہت مشکل کام ہے لیکن پھر بھی آپ کچھ وقت ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ کا بچہ اچھی منزلوں کا مسافر ہوا ہے. اللہ نے اس کو معاف کیا ہے. اللہ نے اس کے درجوں کو بلند فرمایا ہے. اور میرا گمان غالب ہے کہ شاید وہ بھی جب ہم گنگوچ شریف جاتے تھے تو یہ بچہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا گاڑیوں میں. یہ بھی گنگوچ شریف کا مرید تھا. ہاں جی جو میں نے بتایا تھا دعا کی جائے. اور یہ بھی مرید تھا, ابراہیم حضرت کا مرید تھا. یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کا ہاتھ کسی پکے بندے کے ہاتھ میں ہے. جب آپ کا مرشد کامل ہوتا ہے نا تو آپ کے کام بنتے ہیں. اس لمحے کا ہم تصور نہیں کر سکتے جس لمحے میں ٹرین نے اس کو ہٹ کیا ہوگا. واللہ عالم کہ اس کو کلمہ پڑھنا یاد رہا ہو کہ نہ رہا ہو, لیکن مرشد کامل جو ہوتا ہے نا وہ اسی لمحے میں اپنے مرید کو سنبھالتا ہے. اور یہ دولتیں جو بشارتیں سن رہے ہیں نا یہ اس کے علاوہ نصیب نہیں ہوتی کہ بندے کی موت ایمان پر ہو. تو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور کسی کا بیعت ہو جانا, دست بیعت ہو جانا, جو بہت بڑی شان کی بات ہوتی ہے. تو اس بچے ابراہیم کو جو شان نصیب ہیں ان شانوں کا ایک بہت بڑا حصہ یقیناً اس وجہ سے ہوگا کہ اس کی مرشد کامل ہے. تو انہوں نے یقیناً اس وقت میں اس کو سنبھالا ہوگا جس وقت میں اس نے یہاں سے جانا ہوگا. اللہ کریم اس کے درجات اور بلند کرے, اسے پیچھے رہ جانے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, پیچھے رہ جانے والوں کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اگلے جہان میں اس کی شفاعت اللہ پاک ان کے ہاتھ میں قبول فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں کرے. دکھ بہت بڑا ہے لیکن دنیا ختم ہونے کے لیے ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے ہے. جو نعمتیں اسے مل گئی ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. اللہ پاک آسانیوں کے ساتھ اور عزت والی آسانیوں کے ساتھ آخرت کی نعمتیں ہم میں سے ہر کسی کو نصیب فرمائے. رب نے کھڑایا سانو, رب نے کھڑایا سانو, پلا زندہ پیر دا کافی سہارا سانو, واللہ زندہ پیر دا. رب نے کھڑایا سانو, رب نے کھڑایا سانو, پلا زندہ پیر دا کافی سہارا سانو, واللہ زندہ پیر دا. آپ مسکاندے نے اے موج ملا کردا, آپ مسکاندے نے اے موج ملا کردا, رہندا اے سودائی وی, رہندا اے سودائی وی, سواللہ زندہ پیر دا, رہندا اے سودائی وی, سواللہ زندہ پیر دا. رب نے کھڑایا سانو, رب نے کھڑایا سانو, پلا زندہ پیر دا کافی سہارا سانو, واللہ زندہ پیر دا. اونچیاں پہاڑاں وچ میلہ لگ گیا اے, اونچیاں پہاڑاں وچ میلہ لگ گیا اے, ویکھ کنا زور اے, ویکھ کنا زور اے, کلا زندہ پیر دا, ویکھ کنا زور اے, کلا زندہ پیر دا. رب نے کھڑایا سانو, رب نے کھڑایا سانو, پلا زندہ پیر دا کافی سہارا سانو, واللہ زندہ پیر دا.
جی دعا بھی دے دیا مجھے پہنچائیے. آسانی فرمائے آپ سے. وہاں سے لے کے آئیں گے وہ جب یہ لوگ رکھ دیتے ہیں تو ڈسٹرب ہو جاتا ہے نا. میں کہہ رہی تھی رکھی ہوئی کہ ایک دفعہ ویڈیو بن جاتی ہے تو پھر شیئر کرنا ہے. دیکھو اندر لائیو کی بات ہے. ادھر رکھو لا کے یہ بیٹے کا آپ کھائیں نا دونوں ادھر کریں گے. تھرموس بھی یہ اس کو نیچے کریں یہاں جگہ کی ضرورت پڑے گی. پانی بچے مجھے رات یہ مجھے یہ ٹرے بھی ہٹا لیں جا کیسی رکھ کرنے والی آپ کی ذات اس کے خزانوں تک پہنچا ہے آقا اور کسی کا ہاتھ اس کے خزانوں تک پہنچا ہے آقا اور کسی کا ہاتھ. جھولی تو بھرتی رہتی ہے آنکھیں لیکن خالی ہیں. جھولی تو بھرتی رہتی ہے آنکھیں لیکن خالی ہیں. بہت نہیں ایک بار جو کر دے عکس کوئی اپنا خیرات. بہت نہیں ایک بار جو کر دے عکس کوئی اپنا خیرات. اس کے خزانوں تک پہنچا ہے آقا اور کسی کا ہاتھ. رب سے کر میں مانگ بھی لوں گی دینا تو مجھے آپ نے ہے. رب سے گر میں مانگ بھی لوں گی دینا تو مجھے آپ نے ہے. آنکھ سے دل کو ٹھنڈک دے دے قبر سے پہلے گھر کی بات. آنکھ سے دل کو ٹھنڈک دے دے قبر سے پہلے گھر کی بات. بہت نہیں ایک بار جو کر دے اکثر کوئی اپنا خیرات. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے سمجھ کچھ ہو رہا ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا اور میری دعا بھی نہ رہا کرے. دعا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ کے اور بندے کے بیچ میں. میں تو قاصد ہوں مجھے یہ یہاں سے اٹھانا ہے اور میری خوش بختی ہے کہ مجھے وہاں پہنچانا ہے. لیکن میرے پیچھے آپ سب بھی کھڑے ہو. جب دعا ہو رہی ہوتی ہے نا تو دعا کرنے والے پہ جو نظر ہوتی ہے نا وہ ان سب پہ ہوتی ہے جو دعا کرنے والے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ سب اپنی دعا خود بھی مانگا کرو. یہ دعا فار گرانٹیڈ نہ لیا کرو کہ بس ابھی باجی ختم کرے تو سلام پڑھے تو چاول کے لیے گھر جائیں. گھر تو جانا ہی ہوتا ہے نا اور کیا کرنا ہے. فلحال ختم ہوگا تو گھر ہی جاؤ گے. لیکن یہ جو بھی اتنی پڑھائی ہوئی ہے یہاں پہ اتنا ذکر ہوا ہے اس کا ثواب کی بارگاہ میں پہنچانا ہے نا.
جب ثواب پہنچائیں گے تو پھر مانگیں گے بھی تو صحیح نا. تو جب مانگنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت میں شیطان بندے کے اوپر پورا چڑھا ہوا ہوتا ہے. اس کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ آپ لوگوں کو ادھر سے اٹھا کے گھر بھیج دیں, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جن سے مانگنے جا رہی ہیں وہ نہ تو کرتے نہیں ہیں. سرکار میں نہ حاجت ہے لا کی نہ حاجت اگر کی ہے. جو مانگے جائیں گے وہ مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. وہاں تو بس ملتا جاتا ہے. مانگنا خود سے بھی مانگو. دیکھو سنا ہے نا آپ نے کتنا درود پاک تھا یہاں, کروڑوں میں اربوں میں, بلکہ 51 ارب ہے میرا خیال ہے. تو یہ تھوڑا تو نہیں ہے نا, بہت ہے. وہ قبول کرے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. بہت زیادہ جو قبول ہوتا ہے اس کے ساتھ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے دعا کو پہ خود متوجہ رہنا, اپنی حاجتوں کو خود اپنے ذہن میں لانا. آپ کی جو پریشانیاں ہیں اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. صلی اللہ علیہ حبیبنا محمد وآلہ وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللہ العالمین الرحمن الرحیم, گنت کروڑ بار تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم سب کو زندگی میں دنیا میں بہترین نسبتیں عطا فرمائی. تو نے ہمیں اپنی بندگی میں داخل فرمایا, یہ بھی تیرا فضل ہے. اگر تم ہمیں اپنی بندی نہ بناتا تو ہم زور سے تو تیری بندی نہیں بن سکتے. تو نے ہم پر ہماری پیدائش سے پہلے کرم فرمایا. تو نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوں گے, کہ تو ہمارا رب ہو اور ہم تیری بندیاں ہوں گے. اللہ العالمین الرحمن الرحیم, مہربانی یہ فرمائی کہ ہمیں اپنے محبوب کو بندی بنایا, اور اس سے بڑھ کے فضل یہ فرمایا کہ تو نے مرشد ہمیں کامل عطا فرمایا. اللہ پروردگار ارحم الراحمین, تیری عزت اور تیرے جلال کی قسم ہے, تیری سلطنت کی قسم ہے بارے الہ, ایک شے بھی ان میں سے ایسی نہیں ہے جس کے ہم قابل ہوتے ہیں, یا جس کے ہم کسی عمل سے لائق ہوتے ہیں, یا جو ہم کسی زور سے اٹھا سکتے ہوتے. یہ سب تیرا فضل ہے, تیری مہربانی ہے, تیری عطا, تیری بخشش ہے. تو نے دیا ہے تو ہمیں ملا ہے. اللہ پروردگار اللہ العالمین, پھر ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ کوئی حرف, کوئی آنسو, کوئی سجدہ, کوئی صدقہ, کوئی خیرات, کوئی عبادت ان نعمتوں کو نہیں پہنچتی بارے اللہ, جو تو نے اپنی رحمت سے ہمیں نصیب فرما دیا. اللہ پروردگار اللہ العالمین, بس تجھ سے سبھی کے آگے یہ تیری عاجز و گنہگار بندیاں اور بندے جو جہاں جہاں سے شریک ہیں, ہم تیری بارگاہ میں عرضی کرتے ہیں بارے اللہ, جو کچھ تم نے ہمیں بن مانگے عطا فرما دیا ہے. ہم تیری بارگاہ میں اس محفل پاک کے وسیلے سے گڑ گڑا کے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں نعمتوں سے محروم نہ فرمانا. ہم دنیا میں رہیں تو ہم دنیا سے جائیں, ہمارا رب تو ہی ہے. ہم تجھے ہی سجدہ کریں, تجھے ہی پکاریں, تیرے ساتھ کبھی کسی کو کہیں شریک نہ ٹھہرائیں. اے اللہ ہمارے پروردگار, الذی خلقک, تو نے ہی ہم کو پیدا فرمایا ہے, اور تو ہم کو حکم دیتا ہے فاعبدوا ربکم, بس تم اپنے رب کی عبادت کرو. اللہ پروردگار, ہم تو ایک بوند بھی نہ تھے, اور بوند بھی گندے اور ناپاک پانی, کچھ ماں کے پیٹ سے, کچھ باپ کے پیٹ سے. اللہ پاک, تم نے اکٹھا کیا, تو نے ٹھہرایا, تو نے بنایا, تو نے پیدا کیا, تو نے پرورش کے اسباب بنائے, پھر تو نے ہمارے کمزور وجود قوتیں دی, طاقتیں دی, ہمیں بولنا سکھایا, ہمیں جھکنا سکھایا. اللہ پاک, کیوں نہ تیرا شکر ادا کریں, کیوں نہ تیری عبادت کریں ہمارے پروردگار ہمارے راحمین. بس ہم پہ یہ مہربانی رکھنا کہ ہم ہمیشہ موت کی ہچکی تک ہم تیرے وفادار رہنے والے ہیں. ہمیں ہمارے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے بچا لینا. یہ مردود ہر وقت ہمارے پیچھے کھڑا ہے بارے, ہر وقت ہماری ٹانگیں کھینچتا, ہر وقت ہمارے دلوں میں اس سے ڈالتا رہتا ہے. اللہ پروردگار, اور ہم اس سے لڑ نہیں سکتے, بس ہم تیری پناہ مانگتے ہیں. اللہ پاک, تو ہمیں اس مردود کی شر سے پناہ عطا فرما دے. ہم تیرے تجھ پر یقین کے ساتھ زندہ رہیں, اور تجھ پر یقین کے ساتھ ہی ہمیں موت آئے بارے اللہ. ہم کلمے کے بغیر دنیا سے نہ جائیں بارے اللہ ارحم الراحمین. عزت والی زندگی عافیتوں کے ساتھ نصیب ہو, عزت والی موت عافیتوں کے ساتھ نصیب ہو. اللہ پاک, تیری رضا پہ جئیں, تیری رضا پہ مریں, اس حال میں زندہ رہیں کہ تیرے محبوب کی خوشی تلاش کریں, اور اس حال میں بڑے کہ تیرے محبوب ہم سے راضی ہو چکے ہوں. اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام,
جو بھی ہماری حاجتیں ہیں دنیا میں، اللہ کریم انسان مرتے مر جاتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، ایک خواہش ختم ہوتی ہے تو اس کی جڑ سے دوسری خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اللہ پروردگار پھر تو ایسا کریم ہے کہ ہمیں کبھی بھی تم سے مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ابھی ہم نے ابھی تو یہ مانگا ہے اور پھر یہ مانگے، تو ہے ہی اتنا سخی، ہے ہی اتنا کریم، تیرے اتنے ہی خزانے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم اس سے 1000 گنا زیادہ بھی مانگیں گے تو تو ہمیں عطا ہی فرمائے گا، منع نہیں کرے گا۔ اللہ پروردگار العالمین، بس ہم سب کی جو جہاں جہاں سے جس جس طرح شریک ہے، جیسے بھی جو ہمارے تعلق میں اللہ پاک، ہم سب کی جتنی بھی دنیاوی حاجتیں ہیں، وہ صحت سے متعلق ہیں، وہ بخشش سے متعلق ہیں، وہ گناہوں کی معافی سے متعلق ہیں، وہ جان سے متعلق ہے، مال سے متعلق ہے، اولاد سے متعلق ہے، اللہ پاک جس طرف سے جس طرح سے بھی ہماری حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے پوری فرما دے پائے۔ ارحم الراحمین، ہمارے جیسوں سے یہ زمین آسمان ہر جائیں، پھر سب مل کے تجھ سے مانگے، ایک زبان میں مانگے، ہر سانس میں مانگے، تو ہر کسی کو ہر کچھ عطا فرمائے، پھر بھی تیرے خزانے کو اتنی کمی نہ آئے جتنی کوئی سوئی سمندر میں ڈبو کے نکالے۔ اللہ پروردگار العالمین، تیرے ایسے ہی خزانے ہیں۔ اے ہمارے رب العالمین، بس تو ہماری ہر حاجت کو پورا فرما دے، ہماری ہر تکلیف کو دور فرما دے، ہماری ہر پریشانی کو راحت سے تبدیل فرما دے۔ جن مشکلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہماری مشکلیں آسان فرما دے اور ہمارے لیے زندگی کو عافیتوں کے ساتھ، عزت کے ساتھ آسان کر دے۔ اللہ پروردگار العالمین ارحم الراحمین، ہمارے لیے جیسے دنیا کی زندگی کو آسان فرماتا ہے اللہ پاک، ایسے ہمارے لیے آخرت کی زندگی کو بھی آسان فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، تیرے محبوب فرماتے ہیں اللہ لکھتا ہے اور اللہ ہی مٹانے کی شان رکھنے والا ہے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، بس تیرے پاس اگر ہم کچھ بخت لکھے ہوئے ہیں تو ہماری کچھ بختی پہ مہر لگا دیں، اور یہ اللہ اگر تیرے پاس ہم بدبخت ہیں تو تو نے لکھا ہے، تو ہی مٹانے کی شان رکھنے والا ہے۔ اس بدبختی کو مٹا کر ہمیں خوش بختی میں داخل فرما دے اور ہمارے لیے آسانیاں کر دے، سب طرف سے آسانیاں، سب طرح سے آسانیاں۔ اللہ پاک الہ العالمین اپنے بندوں کے دل ہماری طرف نرم فرما دے، اپنی بندیوں کے دل ہماری طرف نرم فرما دے، ان کی زبانوں کو نرمی عطا فرما، ان کے لہجوں اور رویوں کو نرمی عطا فرما دے، اور وہ بہت ساری تکلیفیں جو ہمیں لوگوں کے لہجوں رویوں اور انداز سے ملتی رہتی ہیں، اللہ پاک ان تکلیفوں سے ہماری جان چھڑا دے پاڑے رہا، یا تو اپنے بندے تبدیل کر دے، کیا ہمارے دل بدل دے پا رہے ہیں، پھر ہمیں حوصلہ ایسا دے دے کہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ پروردگار، ایک بار زندگی ہے اور ہم دنیا سے ایک ہی بار جائیں گے، ایک بار کی زندگی میں تجھ سے ارحم الراحمین کی بندیاں ہو کر اتنی مصیبتوں، تکلیفوں اور پریشانیوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ اللہ پروردگار، تو اپنی ارحم الراحمین کا صدقہ ہماری زندگیوں کو آسانیوں سے بھر دے اور ہماری زبانوں کو شکر گزاریوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے شکر گزار ترین گتوں میں داخلہ عطا فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور جو اس میٹھی نعمت سے محروم ہے بار اللہ، انہیں بہت دیر تک محروم نہ فرما، اپنی جناب سے، اپنے خزانوں سے ان کو اولاد کی نعمت نصیب فرما اور صالح اولاد درست والی اور لمبی زندگی والی عطا فرما دے۔ اللہ العالمین ارحم الراحمین، صدقہ محبوب کے اس پاک ذکر کی محفل کا اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین ادھر تک بھی ہمیں تو نہیں نبھایا ہے، اس سے آگے بھی اپنی رحمتوں سے ہمیں ایسا نگانا نبھا لے جیسا تو نبھانے کی شان رکھنے والا ہے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین ذو الجلال والاکرام، الہ العالمین ارحم الراحمین، اپنے کرم و فضل و لطف و عطا کے ساتھ ہمارے گھروں کو اور ہمارے دلوں کو سکون نصیب فرما دے۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کے ساتھ ہمارے دلوں اور ہمارے گھروں کو سکون عطا فرما دے۔ اللہ پاک اپنی نعمتوں کے ساتھ ہمارے گھروں اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما دے۔ اللہ پروردگار اپنے محبوب پر کثرت سے درود پاک بھیجنے کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ دلوں کا چین اسی ذکر کے ساتھ بندھا ہے۔ اتنی کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے دل چین پا جائے۔ اللہ الہ العالمین ارحم الراحمین، ہم سے جب بھی کبھی جس کسی نے جس بھی دعا کو کہا ہے، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے، اور وہ خاص حاجتیں جو ہماری تیرے ساتھ بندھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے ان حاجتوں کو پورا فرما دے۔
اللہ پاک الہ العالمین اس وقت والی محفل کا جتنا بھی ہدیہ ہے ہر دانے زرے قطرے ہر کو قبول و منظور فرما دے، بڑھا چڑھا کے روشن و منور فرما دے، اس کا ثواب اس اللہ کو پہنچا دے اور آپ کے دستے کریمانہ سے آپ کی ساری عمر کو عطا فرما دے، اچھوں کو پہنچا دے، اچھوں کو سچوں سے بروں کو عطا فرما دے، کسی کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے محروم نہ فرمائے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین، خصوصی طور پر یہاں ہمارے جو بزرگ تھے یہ صادق بھائی کے والدین ہیں ان کو عطا فرما دو، اور یہ جو ہمارا بیٹا ہے رحیم اپنے جانب دنیا سے رخصت ہوئے اللہ پاک، اگرچہ اس کی شان بلند ہے دکھا دی گئی ہے، پھر بھی اگلے جہان والوں کو ہمیشہ اس جہان والوں کی طرف سے دعاؤں کے کا انتظار رہتا ہے۔ اللہ پاک کے صدقے میں سے اس بچے کو بھی خصوصی حصہ عطا فرما دیں، اللہ کریم اس کے درجات بلندی عطا فرما دیں، اور اس برکت والی محفل کا صدقہ اس کے پیچھے رہ جانے والوں کے دلوں کو صبر نصیب فرما دیں۔ اللہ کریم صبر کی نعمت ہے، آپ کی دلوں میں غیر نہیں آتا بارے الہ، بس آپ ایک پیچھے رہنے والوں کو صبر جمیل نصیب فرما دیں اور ایک اس کی جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو ہمیشہ اپنے محبوب کے ذکر کی محفل کے ساتھ سجے رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ارحم الراحمین ہمارے پیچھے ہماری نسلوں کو بھی یہ ذکر رکھنے کی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان میدان میلاد بنانے والوں کے جسم میں برکت ڈالے اور میلاد میں آنے والوں کی چیزوں کو روشن رکھے بارے الہ الرحمن الرحیم۔ جس دن صرف کچھ ہی چہرے روشن ہوں گے اللہ پاک اس دن ذکر محبوب بنانے والوں اور ذکر محبوب کی محفل میں آنے والوں کے چہروں کو روشن فرما دیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور لطف و عطا کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیے اور اس طرح راضی ہو جائیے کہ اس کے بعد کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہو، جو ہم نے مان لیا ہے ہمیں وہ بھی نصیب کر دے اور جو ہم سے رہ گیا ہے ہمیں وہ بھی عطا فرما دے۔ آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کرنا یا رسول اللہ، فدا کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے سلطان السلام، سلطان السلام، میرے سلطان السلام، ذرے کا کہکشاں سے ہے کلام السلام، جنت میں جنتی کا ہے مقام السلام، امت نے جب بھی پیار سے بھیجا حضور کو، امت نے جب بھی پیار سے بھیجا حضور کو، آیا جواب میں یہی پیغام السلام، سلطان السلام، میرے سلطان السلام، سلطان السلام، میرے سلطان السلام، سلطانی دو جہان کی بزم نیاز میں قرآن میں ہے بلکہ ہے آیا نماز میں، محبوب کے وصل کو ہے رستا یہی قریب، محبوب کے وصل کو ہے رستا یہی قریب، پہلے درود بعد میں سلام السلام، سلطان السلام، میرے سلطان السلام، سلطان السلام، میرے سلطان السلام، سلطان السلام، میرے سلطان
سب حاضرین محفل کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیے، سب کے سلام کو قبولیت کا شرف عطا فرمائیے، اور سب کو اپنے پاک مدینے میں بار بار اترنے کی توفیق، سعادت اور اجازت اور اسباب اور وسائل عطا فرما دیجیے۔ بے شک جو ہمیں سوچنا بھی دشوار ہے اور آپ کے رب کو کرنا بالکل آسان ہے۔ یا سیدی یا رسول اللہ، اپنے کریم سے دعا فرما دیجیے، اللہ پاک آپ کے ذکر پاک کی برکت سے ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فدا کا روحنا یا رسول اللہ، فدا کا روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔